بارش کے بعد میں لوگوں کو پریشانی ہے، شہری انتظامیہ اپنی دہائی دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلم خان، تھوڑی سی دیر پہلے مرتضی وہاب صاحب کی میڈیا بریفنگ بھی آپ نے دیکھی، سارے کے سارے مسائل بھی آپ نے دیکھے۔ جو سب سے اہم نقطہ فی الحال سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہم پہلے سے کیوں کر تیار نہیں تھے؟ کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن کے مسائل ہیں، آپ اس معاملے کو ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوارڈینیشن کے مسائل بھی ہیں، لیکن گزشتہ رات بھی جب انہوں نے بات کی، شام میں بھی جب ہم سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی بارش ہوئی ہے اس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی بارش ہو جائے گی، اور جو انفراسٹرکچر ہے، جو نالے ہیں پانی کی نکاسی کے لیے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں۔ 140-145 ملی میٹر بارش 3 گھنٹے کے اندر اگر ہو جائے تو اس کی نکاسی فوری ہو جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 12 بجے کے بعد سے لے کر صبح 8 بجے تک جب کراچی میں بارش نہیں ہوئی تو شہر کی جو مختلف شاہراہیں ہیں جہاں پر ڈی واٹرنگ پمپ بھی لگائے گئے تھے، لیکن جہاں 3-3 فٹ پانی تھا، تو وہ اس 8 گھنٹے کے دوران خاصا کم ہو گیا، تقریباً آدھا فٹ یا 1 فٹ رہے گا، تو خاصی کمی دیکھنے میں اس 8 گھنٹے میں۔ اور یہی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دوپہر 2 بجے تک شہر کی جو مختلف شاہراہیں ہیں اس میں پانی کی نکاسی خاصی حد تک مکمل کر لی جائے گی، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن 2 بجے کے بعد توقع یہی تھی، اور محکمہ موسمیات نے یہ خبردار کیا تھا کہ 20 اور 21 کو دوبارہ تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اب دوبارہ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ یہ زیادہ تیز نہ ہو یا یہ سلسلہ گزشتہ روز کی طرح نہ ہو، ورنہ صورتحال بہت خراب ہوگی۔ اور یہ فرمائیے گا، جی بات بھی مکمل کر لیں، اور یہ بھی ساتھ میں بتائیں اسلم خان، یہ جو انہوں نے ٹریفک کو کم رکھنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے، یہ معاون ثابت ہوگی انتظامات کو بہتر بنانے میں؟ جی، یہ معاون ثابت ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات تھے وہ بھی ٹریفک جام میں پھنس کر رہ گئے تھے، تو آج وہ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا فرق رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ عدالتی امور آج مکمل طور پر معطل رہے، وکلا نہیں آئے، سائرین وہاں عدالتوں میں نہیں پہنچے، ان کا بھی وہاں پر رش نہیں ہوگا۔ اسی طرح مختلف کچھ جو کاروباری مراکز تھے وہاں پر چونکہ کل بھی بارش ہو گئی تھی تو آج انہوں نے دکانیں، کاروبار کم کھولا۔ اسی طرح کچھ پرائیویٹ ادارے، سندھ سیکریٹریٹ کی اگر ہم بات کریں کہ تمام سرکاری جو سندھ کے جو ملازمین ہیں وہ نہیں پہنچے اپنے دفاتر کو، تو یقینی طور پر وہ جو گاڑیاں نکلیں گی، جو لوگ نکلیں گے وہ نہیں ہے، تو آج شہر میں صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی۔ پھر دوسری چیز یہ بھی تھی کہ آج جب ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا تو غیر ضروری طور پر شہریوں نے بھی نکلنے سے یقینی طور پر گریز کیا ہے۔ ہمیں آج وہ ٹریفک کا وہ بہاؤ نظر نہیں آیا جو ہم کراچی میں دیکھتے ہیں صبح کے اوقات میں، چاہے وہ آئی چندی گڑھ روڈ ہو یا ایم اے جناح روڈ ہو یا اور مختلف شاہراہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ نکلتے ہیں اپنے دفاتر کے لیے، تو اس سے بھی لوگوں نے گریز کیا ہے۔ تو یہ جو شام کے اوقات میں 5 بجے کے بعد جو لازمی خدمات کے ادارے ہیں یا جو لوگ نکلیں گے اپنے ضروری کاموں سے، تو وہ فرق تو آج واضح طور پر محسوس ہوگا گزشتہ روز کے مقابلے میں، اور یقینی طور پر گزشتہ روز لوگ اس لیے تیار بھی نہیں تھے، وہ انہیں ایک خبردار کیا گیا تھا کہ اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوگی، جو ہوئی بھی، تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال اتنی خوفناک ہوگی کہ ہم دیکھیں گلشن حدید کی اگر مجموعی طور پر تو 177 ملی میٹر بارش وہاں ریکارڈ کی گئی ہے، مختلف جگہوں پر کم از کم 150 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ 8 مقامات ہیں شہر کے جہاں پر یہ صورتحال رہی ہے، اور جو کم بارش بھی تھی وہ بھی تقریباً 70-80 ملی میٹر سے زائد تھی۔ تو اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی، اور جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ ایک سیاہ دن بھی ہوگا۔ صبح گورنر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ کہا کہ یہ ایک بڑا برا دن رہا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے۔ دیکھیں، 24 گھنٹے لائٹ نہیں رہی ہے، اس سے پہلے جو فیملی ممبرز تھے وہ سڑکوں پر ٹریفک جام میں پھنستے بتاتے 8-6 گھنٹے میں گھر پہنچ رہے تھے، پانی میں وہ ڈوبے رہے، گھر پہنچے تو لائٹ نہیں ہے، تو ایک ذہنی اذیت کا شکار رہے ہوں گے جو کل کا دن تھا کراچی کے شہریوں کے لیے۔ تو آج ایک امید کی جانی چاہیے کہ کچھ کم لوگ متاثر ہوں گے، لوگ متاثر ہوں گے، گھر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ لوگ گھر پر رہیں گے اور بغیر بجلی کے رہیں گے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کے الیکٹرک کی ہم اگر بات کریں گے، دیکھیں سسٹم آج کے دور میں بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ بارش شروع ہوتی ہے اور بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بحالی کا کوئی امکان نہیں۔ اب کچھ علاقوں میں بجلی، بارش رک گئی ہے، دوبارہ ہوگی لیکن ابھی رک گئی ہے، اگر بارش رک گئی ہے تو بجلی ریسٹور ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوگی، یہ گھنٹوں ریسٹور نہیں ہوگی، پھر دوبارہ بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسے شہر میں درجنوں علاقے ہیں جہاں بجلی بحال ہونے میں 12 سے 24 گھنٹے کا وقت لگا، تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس طرح کی صورتحال میں
کہ اگر وہ گھر میں رہیں گے تو وہ بجلی سے محروم رہیں گے، اور اگر وہ سڑکوں پر رہیں گے تو وہ ٹریفک جام میں پھنسیں گے. تو ایک دوہری اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں کراچی کے شہری. کراچی کے شہری باران رحمت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ باران رحمت برستی ہے تو پھر انہی کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی وجہ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے. اس پر اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ آئندہ چند برسوں میں بھی صورتحال بہتر ہو سکے گی. چند برسوں کی آپ نے بات کی، حکومت کے دعووں کی آپ نے بات کی، میئر کراچی کو تو ہم نے سن بھی لیا. یہ آپ تقابل بہتر پیش کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے 2020 ہو گیا، 2022 ہو گیا، اب یہ سال ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم تقابل کریں تو بتدریج بہتری آ رہی ہے یا وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں آپ کیا؟ اگر میں ٹریفک جام کی بات کروں اور اگر میں بجلی کی بات کروں تو مجھے تو صورتحال خراب لگ رہی ہے. اگر ہم ٹریفک جام میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ شاید 5 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں پہنچ گئے، اس بار وہ وقفہ بڑھ کر کے 10 گھنٹے پہ بھی چلا گیا ہے کچھ علاقوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹا بھی سامنے آئے گا کہ آپ تقابل کی آپ نے بات کی، تو اب جو پہلے بجلی کی بحالی یا ایسا بھی ہوا تھا کہ بارش کے باوجود لائٹ نہیں جاتی تھی خوش قسمتی سے، تو اب تو وہ بالکل ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ بارش جیسے شروع ہوتی ہے اور بجلی چلی جاتی ہے، اور اس کی جو بحالی کا معاملہ ہے وہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے پہ چلا گیا ہے. پہلے شاید یہ دورانیہ 6 سے 12 گھنٹے کا تھا. تو اگر آپ بات کریں تو اس معاملے میں بھی صورتحال خراب ہوئی ہے، اور اگر ہم ٹریفک جام کی بات کریں تو اس معاملے میں بھی صورتحال خراب ہوئی ہے. ایسی بارشیں جس طرح گزشتہ روز محکمہ موسمیات کے ترجمان انجم صاحب بتا رہے تھے کہ 2020 میں 21 اور میں 22 میں بھی ایسی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن شاید جو انفراسٹرکچر خراب ہوا ہے، جو مختلف سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے. لیکن ایک امید کی جانی چاہیے کہ انفراسٹرکچر میں بہتری آ جائے گی، کچھ حکومت اقدامات بہتر ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ کی صورتحال، بسیں شہر میں زیادہ آ جائیں گی تو جو لوگ اپنی گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں میں نکلتے ہیں ان کی تعداد کم ہوگی، تو شاید اس طرح کے جو ایک خراب صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے گا. جی، کم از کم اس اذیت کو کم کیا جا سکے گا، لیکن یہ فوری طور پر کہیں پر اس میں بہتری ایسا لگتا نہیں ہے. ساتھ رہیے گا. بیورو چیف کراچی اسلم خان تقابل بھی کر رہے تھے پچھلے چند سالوں سے لے کر اب تک کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھنے لائق ہے کہ کہیں کہیں کام ہوا بھی، کہیں کہیں پر پانی نکالا بھی گیا، صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن شہریوں کی اذیت وہ بالکل بھی دور نہیں ہو سکی، اس سے ان کو دوچار ہونا ہی پڑا. یہ کراچی ہے، کراچی کا تذکرہ ہے، کراچی کے مسائل کا تذکرہ ہے جو کم ہوتے نظر نہیں آتے. وہاں پر بگاڑ دکھائی دیتا ہے، سدھار بہت کم ہے. اس وقت بھی کراچی میں بارش ہو چکی ہے. میئر کراچی کی پریس بریفنگ کے درمیان ہی، اس کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی تھی اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی. شاہ فیصل کالونی اور صدر ٹاؤن کے علاقے جہاں پر کراچی میں بادل برس پڑے، شارع فیصل، کینٹ، فریئر ہال کا علاقہ، یہاں پر بادلوں کی گھن گرج بھی سنی گئی. پہلے کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، کل کے بعد آج دوبارہ بارش. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. جناح اسپتال اور کالا پل کے علاقے میں بھی تیز بارش کی خبریں آئی. صدر ہو، ایئرپورٹ کا علاقہ ہو، گلستان جوہر جیسا بڑا علاقہ ہو یا پھر نرسری کا مقام ہو، اس سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے یہی فوکاسٹ ہے، یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں بارش ہو رہی ہے اور تیز بارش بھی ہو رہی ہے. کراچی کے مختلف علاقے جن میں بہادر آباد شامل ہے، لیاری شامل ہے، جمشید روڈ ہے، ٹیپو سلطان روڈ ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے بڑے علاقے ہیں. انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہر طرح کا انفراسٹرکچر یہاں پر موجود ہے. یہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے. 24 گھنٹے بعد بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی بحال نہیں ہو سکی. کل بارش کے 2 اسپیل آئے. پہلا اسپیل، اس کے بعد میں شہری انتظامیہ نے کام کرنا شروع کیا، لیکن جو دوسرا اسپیل تھا وہ شہر پہ، شہری انتظامیہ پہ اور شہریوں پر بہت بری طرح سے بھاری پڑا. جو لوگ گھر میں اگر بارش ہو جائے تو 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے بعد پہنچتے تھے، ان کی واپسی اپنی اپنی منزل تک 7، 8 اور بتدریج 9 اور 10 گھنٹے تک ہوئی. اور اب ایک بار پھر کراچی میں بارش شروع ہو چکی. لیکن ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ مختلف دفاتر کو بند رکھا جائے، اسٹوڈنٹس کو گھر تک محدود رکھا جائے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو چھٹی دی جائے. اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ ٹریفک جیم نہیں ہوا. ٹریفک کا جو ایک دباؤ روایتی سا دیکھنے کو ملتا ہے سویرے سے ہی کراچی میں، ویسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ریلیف کے لیے کام کیا جائے گا، علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، تو اس وقت تھوڑی سی سہولت ملے گی مشینری کو آگے لے جانے کے لیے. آج مرتضی وہاب نے اس بات کو 2 بار دہرایا، 3 بار دہرایا کہ جس وقت آپ مشینری کو آگے موو کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ٹریفک جام ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک گاڑی خراب ہوگی اور پھر اس کے بعد میں پانی اوپر سے اس قدر برستا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تو پھر اس کے بعد میں ریلیف کا کام کرنا مشکل